اسی سلسلے میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. وہ آج وقت تو ہے لیکن وہ کچھ مسائل تھے حال میں اور وہ جگہ نہ مل سکی, تو آج آپ سب خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اس کام کو جاری رکھا ہوا, سرکار کا میلاد منا رہے ہیں. تو میلاد کے پروگرام میں جہاں حمد و نعت ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ حضرات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو آج کی جو شخصیت ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محسن صاحب کو اس سلسلے میں بلایا گیا ہے, وہ آپ کو میلاد کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی باتیں سنائیں گے, بتائیں گے. تو آپ نے علم حاصل کرنا ہے اس عقیدت سے بیٹھے. جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محسن صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ پایا احسان اور انعام ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہو رہے. اللہ رب العزت نے ہم سب پر یہ احسان کیا ہے, ہم سب پر کرم نوازی کی ہے, اور اللہ کا بے حد و حساب فضل و کرم ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ میں شریک ہیں اور ذکر الہی میں شریک ہیں. ذکر مصطفیٰ ہی ذکر الہی بھی ہے. ایک حدیث قدسی میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہم سب کا ذہن مطمئن ہو جائے کہ ذکر مصطفیٰ جو ہے وہی ذکر خدا بھی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں. لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں حکم اللہ کا آتا ہے مگر الفاظ تاجدار کائنات کے ہوتے ہیں. واللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیں جعلت لی الارض طہورا ومسجدا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکر کمائی, کہ ایمان کی تکمیل, ایمان کا مکمل ہونا, ایمان کا مضبوط ہونا, ایمان کا اکمل ہونا اس بات پر موقوف ہے, اس بات پر اس کا انحصار ہے کہ محبوب کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا کے کیا جائے. یعنی اللہ کا ذکر الگ نہ کیا جائے, محبوب کا ذکر الگ نہ کیا جائے. جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں محبوب کا ذکر ہو, جہاں محبوب کا ذکر ہو وہاں اللہ کا ذکر ہو. تو ایمان پھر مکمل ہوتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکر کمائی فمن ذکرک ذکرنی. محبوب جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا, جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا, اور اسی کا ایمان مکمل ہوگا جس نے میرے ذکر کو آپ کے ذکر کے ساتھ ملا کے کیا. تو اس سے ہمیں یہ اطمینان نصیب ہوا کہ ہم اگر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں, میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں, تو ہم اللہ کے ذکر سے جدا نہیں ہیں, اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہیں. ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس کے محبوب کا ذکر بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیہ مبارکہ نازل فرمائی, جس کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے, اس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور
اس رسول محتشم کو ہم نے نہیں بھیجا. یعنی اللہ کا کلام دنیا کے کلام سے بہت مختلف ہوتا ہے. اللہ کی کلام کی بے مثالیت اور اللہ کے کلام کی انفرادیت یہ ہے کہ اس جیسا کلام کائنات میں نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا. اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام آگے چل کر دینا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے اور پھر اس کا اثبات کر رہے. پہلے اللہ کیا فرما رہا؟ وما ارسلناک، اور رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اس کا معنی مفسرین کرام علماء اور محققین بیان فرماتے ہیں کہ محبوب کی بے شمار شانیں، محبوب کی بے شمار عظمتیں، ان تمام عظمتوں کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے یہ جو نفی کا جملہ بولا ہے، پہلے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے کا اس بات کیا بعد میں، لیکن اس سے پہلے انکار کیا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اے رسول محتشم، وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. آگے فرمایا الا، مگر رحمت للعالمین بنا کر. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جل وجہہ الکریم نے آپ کی وہ تمام شانیں، وہ عظمتیں جن میں کوئی بندہ کبھی محسوس کر سکتا، اس کا انکار کیا. فرمایا محبوب آپ کی علم کی شان ہے، آپ کے اخلاق کی شان ہے، آپ کی رسالت کی شان ہے، آپ کی نبوت کی شان ہے، آپ کی دیگر علوم غیبیہ کی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں. ان کے اندر کوئی کمزوری محسوس کر سکتا ہے، کوئی نقص اور عیب محسوس کر سکتا ہے، مگر محبوب ہم نے اس عیب والے کو نہیں بھیجا، اس نقص والے کو نہیں بھیجا، اس کمی والے کو نہیں بھیجا، اس کجی والے کو نہیں بھیجا، بلکہ وہ محبوب ہم نے بھیجا ہے جو رحمت للعالمین بن کر. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات کی اس حدیث کی اس بات جو ہے وہ حضور کی موجودگی میں صحابہ سے بھی ہمیں عطا کی ہے. صحابہ کرام میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے موجود بیٹھے اس حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت جب حضور کے سامنے بیٹھ کر کوئی جملہ بولتے ہیں اور حضور اس سے منع نہ کریں تو وہ سنت بن جاتی ہے. جس کام کو حضور کے سامنے انجام دیا جائے اور حضور خاموش بھی رہ جائیں تب بھی وہ سنت بن جاتی ہے، تب بھی وہ شریعت بن جاتی ہے. اور اگر حضور اس پر اس بات کا، خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا اظہار فرما دیں تو وہ پھر حدیث بن جاتی ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. محبوب میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. یہ حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے بیان فرماتا، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. یہ دوسرا جملہ فرمایا حضور کے سامنے. اور آگے تیسرا جملہ جو حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وہ فرمایا خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کوئی عیب آپ کی زندگی میں نہیں. آپ کے حسن و جمال میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ابرو میں، آپ کی پلکوں میں، آپ کے ہونٹوں میں، آپ کے رخساروں میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی پوری سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اور وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. حضرت حسان بن ثابت اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبوب آپ کو ایسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کی اپنی تمنا تھی، جیسے آپ کی اپنی خواہش تھی، جیسے آپ خود چاہتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس طرح بنا، میرے خد و خال، میرے چہرے کو، میرے حسن و جمال کو اس طرح تخلیق کر، یعنی جس
طرح آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، آپ کی چاہت تھی، اللہ رب العزت نے اسی طرح آپ کو تشکیل دیا، اسی طرح آپ کو تخلیق دیا۔ تو حضور صلی السلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس کائنات میں تشریف لائے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو اللہ کا محبوب اور محبوب کبریا اور حبیب کبریا اور امام الانبیاء اور بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس اور بیچاروں کے چارہ اور یتیموں کے حامی اور بے واؤں کے حامی اور شفیع المذنبین رحمت للعالمین اور فخر آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے، ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، جو پہلی بہار میں تاجدار کائنات جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضور کی آمد سے دنیا ظلمت کے اندر بہار کو پیدا کر دیا، اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقعۂ نور بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 360 بتوں کے پجاریوں کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریہ کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ اور وہ اللہ رب العزت جل وجہہ الکریم نے کیسی شخصیت کو پیدا کیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا، ان کو کائنات کا راہبر بنا دیا، رہنما بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دنیا کا ماحول تھا، جو دنیا کی حالت تھی، ہر طرف کفر تھا، ہر طرف شرک تھا، ہر طرف بربریت تھی، ظلم تھا، ستم تھا، اور ظلم و ستم کی گھٹائیں چھا چکی تھی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف جوا بازی، شراب خوری اور زناکاری تھی، ہر طرف یہ عام تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف عیاری، ہر طرف مکاری اور ہر طرف ظلم و ستم تھا۔ چوری اور ڈکیتی جو ہے وہ لوگوں کا معمول بن چکا تھا، انسان کوہ آتش فشاں بن چکا تھا، کہیں سے بھی الفت و محبت کی بو تک نہیں آتی تھی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان کے جسم سے ہر وقت بغض و عناد کی آگ نکلتی رہتی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے، بیٹی کی مقام کیا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور اس نے اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ اللہ رب العزت جل وجہہ الکریم نے پھر اس کائنات کے اندر ایک گھڑی کو پیدا کیا، ایک ساعت کو پیدا کیا۔ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا سورج طلوع کیا، اور امن اور سلامتی کی وہ ساعت آئی جس کے اندر تاجدار کائنات کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے تاجدار کائنات نے اپنی تربیت سے اور اپنے اخلاق سے اور اپنی عادات سے اور اپنی تبلیغ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں کے اندر عداوت تھی اس عداوت کو محبت سے بدل دیا۔ آقا نے اس وحشت کو انسیت سے بدل دیا۔ آقا نے اس انتقام کو عفو و درگزر سے بدل دیا۔ آقا نے اس خود غرضی کو احسان اور قربانی سے بدل دیا، رہزنی کو رہبری سے بدل دیا۔ اور آقا نامدار تاجدار کائنات نے اس عالم کے اندر جو لوگ بت پرستی کرتے تھے اس بت پرستی کو خدا پرستی سے بدل دیا۔ لات و منات و حبا اور عمل کے تمام پجاریوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنا نصیب ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو ہر طرف اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب مجھے وہ نور نصیب ہوتا ہے تو مجھے دائیں طرف سے بائیں طرف سے سامنے اور پیچھے اور اوپر سے بشارت کی آوازیں آتی ہیں اور رحمت کی اور سلامتی کی اور مبارک کی آوازیں آتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جو ماؤں کو کمزوری ہوتی ہے مجھے محسوس نہیں ہوئی، جو ماؤں کو ویکنس ہو جاتی ہے مجھے محسوس نہیں ہوئی، جو ماؤں کو
تکلیف ہوتی ہے مجھے محسوس نہیں ہوئی، یعنی حضور کی رحمت حضرت آمنہ کو بھی نصیب ہوئی، حضور کی رحمت کی برکت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نصیب ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں میں جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو میرے گھر کے اندر دراز کرتی خواتین داخل ہو جاتی ہیں، میں حیران ہوں ان خواتین کو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی عالم میں ایک خاتون سے آواز آتی ہے کہ میں آسیہ ہوں اور میں جنت سے حضور کی خدمت کے لیے تشریف لائی ہوں۔ دوسری خاتون جواب دیتی ہے کہ میں حضرت مریم ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، تاجدار کائنات کی استقبال کے لیے آئی ہوں، اور یہ میرے ساتھ ساری جنتی حوران بہشتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی جب ولادت ہوئی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک بادل آتا ہے، اس بادل نے میرے محبوب کو، میرے بچے کو اپنے گھیرے میں لے لیا، ڈھانپ لیا، اور حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے لمحے کے بعد پھر حضور علیہ السلام سامنے مجھے نظر آتے ہیں، اور آقا کا چہرہ دیکھ کر، آقا کا فتوحا والا چہرہ، واللیل والی زلفیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر مجھے دل میں سکون آتا ہے، راحت و فرحت نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے نور سے، جو حضور کے چہرے سے نور نکلا، میں نے وہاں مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا، یعنی مجھے بھی وہ رحمت نصیب ہوئی، میری آنکھوں کو وہ تقویت اور طاقت اور قوت نصیب ہوئی کہ میں نے حضور کے نور کی برکت سے وہاں مکے کے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر شام کے اندر محلات کو دیکھا، اور وہاں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا۔ شام کے محلات کہاں ہیں اور مکہ المکرمہ کہاں ہے؟ یہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نور اور رحمت نصیب ہوئی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، آپ والد گرامی ہیں حضور علیہ السلام کے، جب آپ کو حضور کا نور نصیب ہوتا ہے، آپ کی پیشانی میں، آپ کے پشت انور میں جب تاجدار کائنات کا نور آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت عطا کی، اتنی برکت عطا کی کہ بنجر زمین ہوتی ہے جس پر سبزہ نہیں اگتا، بنجر زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت نہیں ہوتی، مگر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں بنجر زمین پر چلتا اور میں قدم رکھتا، قدم اٹھاتا تو بنجر زمین سے سبزہ نکل آتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے تاجدار کائنات کا نور نصیب ہوا تو میں خزاں رسیدہ درختوں کے نیچے سے گزرتا جن پر پھل نہیں ہوتے، جن کے پتے زرد ہو چکے ہوتے ہیں، جو خزاں رسیدہ ہو کر خشک ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان درختوں کے نیچے سے گزرتا تو اللہ تعالیٰ ان درختوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا، ان پر پھل نہ ہوتے تو پھل لگ جاتے، ان کے پتے زرد ہوتے تو سرسبز ہو جاتے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی شاہد ہیں اور گواہ ہیں کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، کسی کی پہچان نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں وہ کر سکتا، مگر قربان جائیں اپنے نبی پر، اپنے آقا پر، اپنے رسول پر کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ اور سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، سجدہ کرنے کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تاجدار کائنات نے سجدہ کر کے بتا دیا کائنات کو کہ لوگو دیکھو میری والدہ بھی پاکیزہ ہے، میں خود بھی پاکیزہ ہوں، میرا لباس بھی پاکیزہ ہے، اور میں وہ جگہ جس پر سجدہ کیا وہ جگہ بھی پاکیزہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر اس نور کو، اس رحمت کو پوری کائنات کو دینے کے لیے، پوری کائنات کو بانٹنے کے لیے ایک حدیث کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا زمین پر تو عرفات کے میدان کو صرف پاک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
پتھر پر قدم رکھے تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ جب حضرت سیدہ ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کیا، اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ پہاڑیوں کو حضرت ہاجرہ کے قدم لگنے کی وجہ سے ہم نے اپنی نشانیاں بنا لیا ہے۔ یعنی آپ کے قدموں کی برکت سے ان پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بنا دیا، جن کی قدموں کی برکت سے وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جہاں آپ اپنے قدم رگڑتے ہیں، اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں، اس خطے سے، اس سرزمین سے، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ پانی آب زمزم کو پیدا کرتا ہے، جس کے اندر شفا بھی ہے، جس کے اندر رحمت بھی ہے، جس کے اندر کائنات کو شفا ملتی ہے، پیاس بجھتی ہے، اور وہ پانی ایسا ہے جس جیسا پانی کائنات میں نہیں ملتا، اور شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ تعالیٰ اس پانی کو پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، مگر قربان جائیں اپنے آقا پر، اپنے پیارے رسول پر۔ جب آپ نے اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، اپنی جبین کو زمین پر لگایا، اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا، اپنے قدم زمین پر لگائے، تو اللہ پاک نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا۔ محبوب پہلی امتیں تھیں وہ اپنی مسجدیں ساتھ لے کر چلتی تھی، اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنی مسجدیں لے کر جاتی اور اس پر نماز ادا کرتی، وہ تکلیف میں رہتی، جگہ پاک نہیں ہوتی تھی، مگر تیری خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیری امت کی فضیلت کے لیے اور سہولت کے لیے ہم نے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اور محبوب آپ کے سجدے کی وجہ سے ہم نے پوری مسجد، پوری زمین کو ہم نے مسجد بنا دیا ہے۔ اب آپ جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے آفس میں نماز ادا کریں، چاہیں تو اپنی پارک میں نماز ادا کریں، چاہیں تو آپ سڑک پر نماز ادا کریں، جس جگہ بھی جائیں آپ آسانی کے ساتھ اس جگہ کو دیکھیں کہ خشک ہے، بو نہیں آتی، آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے۔ یہ اللہ کا کرم اور رحمت حضور کے توسل سے ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر ارسلت الی الخلق کافہ، کائنات کے اندر نبی آتے رہے، کوئی ایک خطے کے لیے آیا، کوئی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی ایک قریے کے لیے آیا، کوئی ایک شہر کے لیے آیا نبی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھیں، حضور آسمانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، یا زمین کے نبی نہیں بن کر آئے، یا جنات کے فقط نبی نہیں، یا انسانوں کے فقط نبی نہیں، حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری مخلوق کا رسول اور نبی بن کر آیا ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت کسی اور نبی کو اللہ پاک نے عطا نہیں کی۔ یہ رحمت، یہ برکت اللہ تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آسمانوں سے زمین تک ہر ایک کو عطا کی۔ حضور کی رسالت کا فائدہ، حضور کی رسالت کی رحمت، حضور کی نبوت کی رحمت پوری مخلوق کو اللہ پاک نے عطا کی۔ حضور کسی ایک جگہ کے رسول نہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ نے تخلیق کیا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رسول بنا دیا۔ اور آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلام عطا کیا ہے۔ اور جامع کلام ایسا کلام ہوتا ہے کہ مختصر سا کلام ہو اور اس سے بہت بڑی تعلیم دے دی جائے، بہت بڑا نالج دے دیا جائے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جامع کلام عطا کیا۔ آپ کئی گھنٹوں تک خطاب نہیں کیا کرتے تھے، آپ چند لمحوں میں بہت بڑا مواد دے دیا کرتے تھے، بہت بڑا علم کا خزانہ عطا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلام عطا کیا ہے۔ اور اس کا فیض حضور کی رحمت کے صدقے پوری امت کو بھی آقا نے عطا کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے کتنے جامع کلام لوگ پیدا ہوئے، کتنے لوگ اچھے اچھے بیان والے، اچھے اچھے خطاب والے، تاثیر والے، اثر والے، مٹھاس والے، چاشنی والے لوگوں کو حضور کی امت میں پیدا کیا گیا، جنہوں نے ایسے ایسے کلام دیے کہ
دلوں میں اتر جاتے ہیں اور آج بھی لوگ ان کا کلام سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیض، یہ رحمت پوری امت کو بھی عطا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ایک اور رحمت مجھے اللہ پاک نے عطا کی. ختم بی النبیون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، اس کی نبوت ختم ہو گئی، پھر وہ تاج کسی اور نبی کو مل گیا. پھر اس کی نبوت ختم ہوئی تو وہ تاج نبوت اور تاج رسالت کسی اور کے سر پہ سج گیا. پھر اس کی نبوت ختم ہوئی تو پھر وہ تاج کسی اور کو مل گیا. درجہ بدرجہ یہ تاج تقسیم ہوتا رہا، آگے منتقل ہوتا رہا، مگر جب باری آتی ہے تاجدار کائنات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ فرماتے ہیں ختم بی النبیون، اللہ تعالیٰ نے وہ تاج نبوت کا، رسالت کا جب میرے سر پہ رکھا تو اللہ نے فرمایا محبوب اب تاج آپ کے سر پر رہے گا. یہ تاج کوئی آپ سے لے نہیں سکتا. یہ تاج نبوت کبھی آپ کا ختم نہیں ہوگا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس کا فیض اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو عطا کیا. یہ رحمت نہیں ہے کہ ہمیں اگر کوئی اور رسول آ جاتا تو اس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عیسائی لوگ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. آج بھی جتنے نبی گزرے ہیں ان کی امتیں آج بھی موجود ہیں، وہ اپنے اپنے نبیوں کو مانتی ہیں. دوسرے کو ماننا، اپنے اسلام کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ رحمت مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاتم النبیین نبی عطا کیا، ہمارے ایمان کو سلامت رکھا، ہمارے کلمے کو سلامت رکھا، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو سلامت رکھا، اور وہ اس کلمے پر قائم و دائم رہتی ہیں. ہمیں کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا پڑا، ہمیں کسی اور نبی کی نبوت کو قبول نہیں کرنا پڑا، ہمیں اپنے آقا کی نبوت پر ثابت قدم کر دیا. ان الذین استقاموا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت بنا دیا، رسالت کو آخری رسالت بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضور کی رحمت کا صدقہ ساری کائنات کے رسولوں کو بھی عطا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بنایا تو فرمایا اے پیارے آدم ارفع رأسک، اے پیارے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ. آپ نے اپنا سر اٹھایا، پیدا ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں فرفع رأسہ فرأى نور محمد فی سرارق الارض، عرش کے پردوں میں ایک نور کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے. تو آپ نے عرض کیا، اللہ سے پوچھا، فقال یا رب ما ھذا النور، اے میرے اللہ یہ نور کیسا چمک رہا ہے تیرے عرش کے پردوں میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ھذا نور نبی من ذریتک، یہ وہ نور ہے جو ایک نبی کا نور ہے، اور تیری ذریت میں، تیری اولاد میں اس نبی نے پیدا ہونا ہے. یہ اس نبی کا نور ہے جو عرش کے پردوں میں چمک رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نبی کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لولاہ لما خلقتک، اگر میں ان کو نہ بناتا تو پیارے آدم میں آپ کو بھی تکلیف نہ کرتا. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کیا اللہ پاک نے اور فرمایا اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، جشن عید میلاد النبی محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. تو اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے حضور علیہ السلام کے صدقے سے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا، رسولوں کو بنایا. اللہ نے فرمایا لولاہ لما خلقتک، اے محبوب، اے پیارے آدم، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی نہ بناتا. ولا خلقت سماء ولا ارضا، نہ میں آسمانوں کو بناتا نہ زمین کو بناتا. دوستو آپ اگر نگاہ اٹھائیں اور نگاہ اٹھا کر دیکھیں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کو کہ حضور کی رحمتوں کا صدقہ ہم پر کتنی سایہ فکن رحمتیں ہیں، کس قدر ہم حضور کی رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں. زمین سے وہ فصلیں اگتی ہیں جو
ہمارے لیے اناج تیار ہوتا ہے، جو ہمارے لیے فصلوں سے ہمارا کھانا تیار ہوتا ہے، رنگ برنگے کھانے ہماری ٹیبل پر ہماری دعوتوں میں سجائے جاتے ہیں، وہ زمین سے دیے جاتے ہیں۔ زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ اللہ پاک نے حضور کے توسل سے پیدا کیے ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی۔ پھر فرمایا آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، آسمان پر سورج ہے، جو سورج آپ کو انرجی، سولر انرجی دیتا ہے، وٹامن ڈی دیتا ہے، آپ کو آپ کی فصلوں کو پکاتا ہے، آپ کے درختوں کو جو ہے پھل دیتا ہے، اور پھل جو ہیں وہ سورج کی روشنی سے پکتے ہیں۔ وہ پکے ہوئے پھل آپ کو غذا کے لیے دیے جاتے ہیں، آپ پرورش پاتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں آسمان سے چمکنے والے سورج کی روشنی سے، اور زمین پر جو اگنے والی فصلیں ہیں ان سے آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے جانوروں کو غذائیں ملتی ہیں۔ یہ ساری رحمتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لولا لما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارضا، اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرتا، نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ فصلیں ہوتی، نہ اناج ہوتے، نہ غذائیں ہوتی، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ طاقت ہوتی، نہ کسی کو ایسی برکتیں ملتی۔ ساری برکتیں اور ساری رحمتیں حضور کے توسل کریمہ سے اللہ پاک جل مجدہ کریم نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے قرآن سے آخری جملے ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا کرو، لوگوں کو دعوت دیا کرو اللہ کے راستے کی، لوگوں کو بلایا کرو اسلام کی طرف، لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرو۔ یہ فریضہ فقط ادعو سبیل ربک کا، تاجدار کائنات کا نہیں، یہ فقط فریضہ صحابہ کرام کا نہیں، یہ فریضہ فقط تابعین اور تبع تابعین کا نہیں، یہ ادعو سبیل ربک کا فریضہ ائمہ، مجتہدین، محققین، مستنبطین کا نہیں، یہ علماء اور اولیاء کا فریضہ نہیں ہے، یہ ہر فرد کا فریضہ ہے، یہ ہر عورت بیٹی کا اور ہر بہن کا فریضہ ہے، یہ ہر مرد کا فریضہ ہے۔ ادعو سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا۔ اسلام کی طرف کس طرح بلایا جا سکتا ہے؟ آپ الدعوۃ بالقرآن، قرآن کا فہم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، جتنا بھی آپ کی سکت ہے، جتنا آپ کا ٹائم ہے، اتنا ٹائم دے کر اس فریضے کو سمجھتے ہوئے کہ میں نے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، اتنا آپ قرآن سے فہم حاصل کریں، قرآن سے علم حاصل کریں۔ اور پھر التربیہ بالخلق، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں خلق کے ساتھ، اچھے اخلاق پیدا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، خوبصورت اخلاق بنائیں۔ آپ کی زبان